حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے، آواز دی کہ فاطمہ میں اندر آ جاؤں؟ اندر سے آواز آئی ابا اگر آپ اکیلے ہیں تو آ جائیں، میرے ساتھ عمران ہیں ان کو نہ لائیں۔ فاطمہ کیوں نہ لاؤں ابا انہیں نہ لائیں؟ حضور نے پھر پوچھا کیوں نہ لاؤں میری بیٹی؟ عرض کی میرے ابا اس وجہ سے آپ کی بیٹی کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے، اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضور جب مدینے سے جاتے ہیں تو سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے ملتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملتے ہیں۔ پیار اتنا ہے بیٹی سے اپنی کہ گھر میں ایک دیوار بیچ میں، حضور کے گھر میں اور سیدہ کے بیچ میں سے ایک بیچ میں سے سوراخ بھی کر لیا ہے۔ آواز دیتے ہیں فاطمہ کے اندر، فاطمہ تو سیدہ آواز دیتی ہیں جی ابا کیا بات؟ کچھ بات نہیں، بس میں اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے امام کہتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کا چین مدینے والے کے پاس ہے، مگر مدینے والے کا چین حضور کی بیٹی ہے۔ حضور کی بیٹی کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں ہم سب مدینے والے سے راحت پاتے ہیں، اور مدینے والے کی راحت حضور کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لا۔ تم بھی تو بیٹیوں گھر جایا کرو، بہنوں گھر جانا چھوڑ دیا تم نے، بیٹیوں گھر۔ اب باپ ایسے آ جائے، پہلے ہمارے یہاں بچپن میں ہم نے دیکھا باپ آ رہا ہے تو بیٹی رونے لگی، ماں کیوں رو رہی ہو؟ اب بہت دنوں کے بعد دیکھوں گی، کیا پتا ابا میرے کتنے کمزور ہو گئے ہوں گے۔ آج تو بیٹیوں کے دلوں سے بھی وہ محبت نہیں رہی، نہ باپ کے دلوں میں نہیں رہی ہے۔ بیٹی سے تو یوں ہی پوچھ لینا، فون کر لیا کرو، ویسے آج بھی بہنوں کو بھی فون کر لیا کرو، فیس بک پہ 3 گھنٹے گزارنے والوں کبھی بہنوں کو بھی فون کر لیا کرو، کبھی ان کے پاس چلے جایا کرو۔ ان کو تانے ملتے ہیں، تم ان کے گھر نہیں جاتے تو تانے ملتے ہیں تیرا گھر کوئی نہیں آتا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت ہو تو بہنوں کو خوش رکھو، جب گھر میں آیا کریں تو کچھ ان کی خدمت کر دیا کرو۔ عید پہ تم نے کتنے اپنی بیویوں کو کپڑے بنائے ہیں، مگر کوئی تعریف نہیں کرے گی، کو سب نے بنائے، تم نے بھی کوئی اکیلے تھوڑی بنا دیے۔ کتنے بھی اچھے کپڑے دے دو، مگر اسی عید میں اپنی بہن کو ایک کوئی پرانے ڈیزائن کا کوئی فیشن نکلا ہوا کپڑا ہی لے کے چلے جانا، کوئی کم پیسوں کا کپڑا، اور بہن کو عید سے پہلے عیدی میں دے آنا، اور کہنا میری بہن لے یہ کپڑے، وہ بعد میں پہنے گی، پورے محلے کو دکھائے گی میرا بھائی یہ کپڑے دے کے گیا ہے۔ کبھی دعائیں کرایا کرو اپنی بہنوں سے، کبھی ان کے آنسو پوچھا کرو، کبھی ان سے پوچھا کرو۔ اور وہ عورتیں تو جہنم میں جائیں گی، مرتے ہی ایک دم جائیں گی، جنہوں نے غریبوں کی لڑکیوں کو یہ تانے دیے ہیں کہ تیرا باپ کچھ نہیں دیتا، تیرے باپ نے کچھ نہیں دیا، تو نے کچھ نہیں جہیز لے کے آئی، جو یتیم بچیوں کو ستاتے ہیں۔ لڑکیوں کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑے عیش میں ہم لوگ پالتے ہیں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، مگر جب وہ دوسرے گھر جا کے پریشانی میں آتی ہیں تو پھر اس وقت میں دل بڑا دکھتا ہے، مگر صبر کیا کرو۔ اور سنت رسول پہ عمل، اللہ کے رسول نے آواز دی فاطمہ کیوں نہ لاؤں ابا میرے ساتھ؟ عمران ان کو نہ لائیں، کیوں نہ لائیں؟ ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے۔ حضور اندر گئے اور شادیوں میں 10,000 ہزار کے کپڑے پہن کر کے بے پردہ رہنے والی ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ تم کو اس بات کا لحاظ نہیں کہ کل قیامت کے دن کیا جواب دو گی حضور کی بیٹی کو؟ حضور اندر گئے اور اندر جا کر کے چادر بھجوائی تو پھر چہرہ بالکل پیلا تھا۔ میری بیٹی کو کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے ابا۔ اور فاطمہ کیا ہوا ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ میری بیٹی بتانا بیٹی کیا ہوا ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ اور میری فاطمہ بتانا۔ کئی بار حضور نے پوچھا، آواز آئی ابا اور تو کوئی بات نہیں، آپ کی بیٹی نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، پیٹ سے ایک پتھر بندھا ہے۔ آپ کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا میری فاطمہ
اگر 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تمہارے باپ کے پیٹ سے 2 پتھر بند رہے. میں نے آج 8 دن ہوئے ہیں کچھ کھایا نہیں ہے. مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. مگر میں تو ان بہنوں سے بات کرنے آیا تھا، ان بیٹیوں سے بات کرنے آیا تھا. کیا اس کا اثر بھی امت پہ ہے؟ ہاں الحمدللہ امت پہ اثر تو بہت ہے. آج بھی یہ امت جیسی ہے. آج بھی جو بچیاں ہماری پردہ کرتی ہیں، آج بھی جو بچیاں قرآن پڑھتی ہیں، ان پہ اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو. اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، کل جب آئیں گی قیامت کے دن حضور کی بیٹی، وہ قیامت تو قائم ہونے والی ہے نا، جب بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، جب کوئی کسی کا. اس دن اگر حضور کی بیٹی نے پوچھ لیا تجھ پہ اتنے پیسے تھے، اتنی دولت تھی، تو نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی کہتے ہیں حضور کی بیٹی انتقال کرنے والی ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہیں اے میرے سرتاج، اے میرے علی، آپ مجھے معاف کر دیں، آج میرا انتقال ہو جائے گا. کہ کیسے خبر؟ کہ آج میں نے اپنے ابا کو دیکھا ہے خواب میں، میرے ابا کچھ ڈھونڈ رہے تھے. میں نے پوچھا ابا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ پر میں اپنی بیٹی فاطمہ کو ڈھونڈ رہا ہوں. اللہ حضور کے وصال کے بعد حضور کی بیٹی 6 مہینے تک دنیا میں حیات رہی، مگر کبھی حضور کی بیٹی مسکرائی نہیں. آج 6 مہینے کے بعد مسکرا رہی ہیں. مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ کیا ہوا ہے؟ کہا جب میرا انتقال ہو جائے گا آپ مجھے معاف کر دیں. کہا کیوں؟ کہ میرے ابا نے رخصت کیا تھا تو کہا تھا فاطمہ علی کو راضی کر کے آنا، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کر دیں. میں دنیا سے جا رہی ہوں، حسن کا خیال رکھیں، حسین کا خیال. میں نے سارے کام کر دیے، چکی بھی چلائی، میں نے جھاڑو بھی لگائی، سارے کام کر دیے، اب کوئی کام آج کا نہیں بچا، سب کام کر دیا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ آپ مجھ سے معافی مانگتی ہو، مجھے آپ معاف کرو. میرے گھر میں 17 دن کا فاقہ ہوا، آپ نے تو کبھی نہیں کہا کسی سے کہ علی مجھے کچھ نہیں دیتے، آپ مجھے معاف کریں. حضرت علی کہتے ہیں میں نے ان کا ہاتھ دیکھا، ہاتھ پہ زخم تھے. دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی دنیا سے جا رہی ہے تو دنیا کو پیغام دے کے جا رہی ہے کہ زندگی وہ زندگی ہے جو یاد خدا میں گزرے، اور موت وہ موت ہے جو رضا الہی کے ساتھ آئے. وہ زندگی زندگی ہے. دولتیں تمہارے پاس ہیں میری بہنوں، تمہارے چہرے ایک دن بالکل ایسے ہو جائیں گے، تمہارے چہرے پہ مکڑی اپنا جالا بنے گی، یعنی جھریاں آ جائیں گی. تم اپنا چہرہ نوجوانوں اور نوجوان لڑکیوں دیکھ نہیں پاؤ گی. آج کے گناہ کل بڑے ہو جائیں گے، کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اپنی زندگیوں کو بدلو. بادشاہوں کی بیویوں کی قبروں کے نشان مٹ گئے ہیں، مٹ گئے، مگر ان عورتوں کی قبروں پہ آج الحمدللہ رحمتوں برست کی برسات ہو رہی ہے. کہ ابھی کچھ دنوں پہلے یہ جام نگر گجرات میں ایک قبر کھدی تو دوسری قبر میں ایک پھاوڑا لگ گیا، اور اندر سے دیکھا کوئی قبر ہے، کوئی قبر ہے. اب جب اس کو پتہ لگایا گیا، پتہ لگا 25 سال پہلے ایک عورت 70 سال کی دفن ہوئی ہے. اس کے بیٹے آئے، آ کر کے بولے کہ صاحب یہ کون ہے؟ کہا میری ماں ہے. کہا پھر؟ کہا یہ صاحب اس نے توبہ کی تھی. کہا کس کے؟ کہا اس نے توبہ کی تھی اور اپنے پیر سے کہا تھا میں آج کے بعد پردہ کروں گی. اس کے بعد جب تک زندہ رہی اس کے کبھی ناخون کو بھی غیر مرنے نہیں دیکھا، حالانکہ اس نے 50 سال تک بے پردگی زندگی گزاری تھی. مگر ایک شیخ کامل کے ہاتھ پہ اس نے توبہ کی تو 25 سال کے بعد اس کی لاش تلو تازہ تھی. کہ وہ کون شیخ ہے؟ کہ وہ بریلی کے مفتی مصطفیٰ رضا مفتی اعظم تھے جس کے ہاتھ پر ہماری ماں نے توبہ کی تھی. اب مجھے بتاؤ کہ توبہ کر کے عورت لیٹی تو 25 سال کے بعد جب جسم ایسا صحیح سلامت ہے، تو جب اس جام نگر کی کنیز فاطمہ کا یہ حال ہے تو پھر نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا حال کیا ہوگا؟ آپ میاں باز زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھا، بہت اچھا، زندہ باد. حضرات بس اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں یہیں پر. اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، حضرت انس ابن مالک، ادھر دیکھو توجہ کرو. انس ابن مالک حضور کے نوکر ہیں، ہم نے حاضری کی ہے ان کے مزار. ہمارے منصور بھائی بھی جب گئے تھے بغداد شریف تو ان کا بصرہ کے قریب جنگل میں مزار ہے، انہوں نے 10 سال حضور کی نوکری کی. ایک سیرت رسول پر ایک ایسی حدیث سنانا ہوں جو شاید پہلی بار آپ سن رہے ہوں گے. میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں، شاید
آج کل دیکھ نہیں رہے ہو آپ، پیر لوگ بھی انہی کے گھر آتے ہیں جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے. میں اسی پیر کو کہہ رہا ہوں جسے برا لگ جائے، کیونکہ چور کی داڑھی میں ہوتا ہے تنکا، ہے نا. میں تو سوچ رہا ہوں کسی کو برا لگے، اسی وجہ سے تقریر بھی کرتا ہوں. برا تو لگے کسی کو، کم سے کم کچھ غیرت تو جاگے. غریبوں کے تو اب پیر بھی نہیں، کون غریبوں کی بات سنتا ہے؟ غریب آیا بڑی دور سے پانی پڑوانا ہے، میاں ہے کہ میاں آرام کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں ان کی طبیعت علیل ہے. میں تقریباً 20 سال سے کچھ میاں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کی طبیعت علیل ہے، ابھی تک مرے نہیں ہیں. اللہ اللہ. غریب آدمی آیا تو دروازہ بند ہے، اور مالدار نے آ کر کے زانو سے زانو لگایا اور ساتھ میں ناشتہ کیا. فلاں صاحب آیا رے، اندر لاؤ، حضرت آؤ، نذرانہ جو دیں گے موٹا. غریب آدمی نے جب دیکھا مالدار کی ملاقات ہو گئی تو رونے لگا، ہائے قسمت، ہمارا تو کوئی نہیں. اور اس غریب کو بتاؤ یہ آج کا پروفیشن، یہ آج کا پروفیشنل میاں ہے. اے میاں میاں نہیں، میاں تو وہ میاں ہے جس کے در پہ نہ غریب کو بھی عزت ملے، امیر کو بھی اتنی عزت ملے. او میاں سنو، وہ مفتی اعظم سرکار تھے، زور سے تو بولو سبحان اللہ، اے بولو سبحان اللہ، جن کے نہ کوئی غریب کی حیثیت نہ کوئی امیر کی حیثیت. ان کے پاس لائن لگ رہی ہے، وقت کا بادشاہ بھی لائن میں لگا ہے، وقت کا امیر بھی لائن میں لگا ہے، اور جس کا لائن میں نمبر ہے وہی آئے گا. اگر حکومت کی طرف سے کوئی آیا ہے وہ بھی لائن میں لگا ہے. ایک بار بمبئی میں آپ رات کے وقت میں 2 بجے آرام کر رہے ہیں، کسی نے آواز دی اور دروازہ نہیں کھولا، کہا حضرت آرام کر رہے ہیں. فجر کے بعد آپ نے اپنا بستر باندھا، میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے گھر بریلی. کہا کیوں جا رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ رات تیرے نوکروں نے لوگوں سے مجھے ملنے نہیں دیا. ایک آدمی رات کے 2 بجے آیا تھا، اس نے منع کر دیا، میں جب تک نکلا وہ جا چکا تھا. کہا پھر حضور، پر میں آرام کرتا تو بریلی میں کرتا، یہاں تو میں دین کا کام کرنے آیا ہوں، لہذا میں جا رہا ہوں. کہنے لگا حضور کیوں؟ رونے لگے. کہ تم نے میرے آرام کو دیکھا، اے میرے مریدو، تم نے یہ نہیں دیکھا وہ حضور کا امتی کتنا پریشان ہوگا جو رات کے 2 بجے میری مدد کے لیے آیا ہوگا. قیامت کے دن میرے حساب ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میاں ایسے لوگ تھے. اور سنو میرے نبی کی سنت بھی یہی ہے. حضرت سنو، میرے نبی خاص اتنے ہیں، توجہ کرنا، خاص اتنے ہیں میرے نبی کہ رب سے ملے ہیں، اور عام اتنے ہیں کہ سب سے ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، سردیوں کے دنوں میں جی پانی اپنا لے کر کے صحابہ کھڑے ہوتے تھے برتنوں میں، ٹھنڈا پانی، کیا اور حضور کی انگلیاں ڈلواتے تھے تاکہ برکت ہو جائے. ہاں. اور سرکار 40 100 لوگوں کے برتنوں میں ٹھنڈ کے زمانے میں ہاتھ ڈالتے تھے. کبھی آپ نے کسی سے جھٹکا نہیں، یہ نہیں کہا مجھے سردی لگی ہے، سردی کے وقت میں کیسے ہاتھ ڈالوں. وہ آتے تھے 100 حضور کا اخلاق ہے. انس بن مالک ان کا غلام ہے، ہارون بن یوسف، ان کی تربیت یافتہ ہے، تابعی ہے، ٹھیک ہے. اچھا وہ کیا کرتا ہے؟ اتنا حسین ہے، اس کے محلے میں اتنا حسین آدمی نہیں، خوبصورت. کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، تمہارا ڈیٹا خرچ کرنے کے لیے جوانی تمہاری نہیں بنی ہے. نہیں، اس موبائل کو آگ لگا دے جس نے تجھے اللہ سے دور کیا ہے. اس موبائل کو پھینک دے اپنے ہاتھ سے جس نے تجھے 3 گھنٹے کھا لیے. یاد رکھ قبر میں جا کے بڑا افسوس ہوگا، یہ تو نے کیا موبائل. مرنے کے بعد نیکوں کو بھی افسوس ہوگا اور بدکار کو بھی افسوس ہوگا. کیوں؟ نیک کو یہ افسوس ہوگا میں نے اور نیکیاں کیوں نہیں کی، اور گنہگار کو یہ افسوس ہوگا میں نے اتنے گناہ کیوں کیے. دونوں کو افسوس ہوگا. اور تم کو بھی افسوس ہوگا کہ تم نے موبائلوں میں اپنا وقت گزارا. یہ تمہاری جوانیاں لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں، لڑکیوں کا پیچھا کرنے کے لیے نہیں، فیس بک پہ لڑکیاں جمع تلاش کرنے کے لیے نہیں، اپنے ماں باپ کی عزت خراب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حضور کے لیے ہے. یہ زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. تاج شریعہ فرماتے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. ہارون بن یوسف نام کا آدمی
بیچتا ہے پلے، بناتا ہے پلے اور بیچتا ہے پھر پلے محلے محلے. عورت ایک بادشاہ کی بیوی اس پہ عاشق ہے، اس کو خبر نہیں ہے. ایک دن بلا لیا فوجیوں کے ذریعے، بلاؤ کیا کیا ہوا؟ کہ تیرے پلے خریدے گی. ہمیں کیا پتا. بادشاہ کی بیوی اندر گیا، جا کر کے بولی دروازہ بند کرو. دروازہ بند کر کے بولی میں جب پلے ولے نہیں خرید رہے، میں تجھ پر عاشق ہوں، ایسا کر تو میرے ساتھ بدکاری کر. اس نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے، میں یہ برا کام نہیں کروں گا. کہا میں تجھ سے کہہ رہی ہوں نہیں، اگر نہیں کرے گا شور مچاؤں گی، پھانسی پہ جڑوا دوں گی، ورنہ میری خواہش پوری کر، میں تجھ پر عاشق ہوں، یہاں تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اس نے کہا میں نہیں کر سکتا. وہ آگے چل کے بولی تجھے پتا ہے میرے حسن میں تجھے کیا کمی لگتی ہے؟ یہ بتا. حسین ہوں، بیوی ہوں، بادشاہ کی شہزادی ہوں، میرے حسن کے دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں. میں تجھے کھلی دعوت دے رہی ہوں، میرے جسم کے فائدہ اٹھا، مجھ سے زنا کر. وہ آگے بڑھ کے بولا میں نہیں کر سکتا. تو پھر میرے حسن میں تجھے کیا کمی لگتی ہے؟ تو وہ بولا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا. اب میری نگاہوں میں کیا بات ہے. جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے. کیا بات ہے. اور آ کے بولی تجھے مجھے کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے. کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس نے کہا ٹھہر. آگے بڑھ کے اس کی پکڑا، اس کا کرتا پکڑا. کرتا اتنی زور سے بھاگا کہ کرتا پھٹ گیا. اور جیسی دروازے پہ جا کے بولا مالک میری عزت بچا لے، میرے مالک مجھے بچا لے، ویسے ہی دروازہ باہر سے بنتا اچانک کھلا. اس نے دیکھا فوجی پیچھے بھاگ رہے. اوپر چڑھ گیا. اوپر چڑھ کے اس نے دیکھا مر جاؤں گا مگر یہ نہیں کروں گا. فوجی آواز دیتے ہوئے آ رہے ٹھہر جا. 3 منزل عمارت سے کود گیا. کودا ہے زمین پہ گرنے سے پہلے کوئی نیک شخص آئے ہیں، انہوں نے آ کر کے اس کو اپنے ہاتھوں پہ لیا ہے. فرشتے نے نیچے اتارا ہے اور جیسے ہی اتارا ہے سامنے بڑی خوبصورت شخصیت کھڑی ہے. اتنا حسین انسان اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا. کہا آپ کون؟ کہا مجھے پہچانا؟ کہا نہیں. کہا مجھے پہچان، میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں. سن جو کام میں نے نبی ہو کے کیا تھا تو نے محمد کے امتی نے امتی ہو کے کر دیا. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد سید صاحب. واہ واہ. اللہ تعالیٰ بخشش کرے. قریب میں منصور بھائی کی امی کی قبر ہے، اللہ انہیں بخشے. میری بھی ماں کی قبر ہے، باپ کی بھی قبر ہے. میں نے اپنے ان ہاتھوں سے ماں کو دفن کر دیا. میں نے اپنے باپ کی میت دیکھی، دادا کی نہیں دیکھی، چچا کی دیکھی، تایا کی دیکھی، اپنی ایک بھابھی کی دیکھی، کتنوں کی دیکھی. میں نے جب میں چھوٹا تھا بہت 12-13 سال کا تو اپنے باپ کی قبر پہ میں نے مٹی ڈالی. میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور وہ میری قبر پہ مٹی ڈالیں گے. اعلیٰ فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں قبر کے اندر. کتنے جاتے ہیں اور واپس کتنے آتے ہیں؟ 4 پھرتے ہیں. ایک رات تو رک جاؤ مگر ایک جگری یار تیرے ساتھ کتنی راتیں گزاری تھی. حضور فرماتے ہیں جب مردے کو دفن کر کے جاتے ہیں نا وہ کہتا ہے کہاں چلے مجھے چھوڑ کے. میرے دوستو تم رک جاؤ، دوستو تم رک جاؤ، میرے بیٹو تم میرے بھائیو اور میرے جگری یارو کتنی راتیں تمہارے ساتھ گزاری. ایک رات رک جاؤ. نہیں رکتا. اور میرے بھائیو رک جاؤ. نہ بھائی رکے نہ بہن رکے، نہ بھائی رکے نہ بچے رکے. معاف کرنا بہن تو آتی نہیں، رشتہ دار نہ رکے، کوئی نہ رکے. کس دنیا سے دل لگایا ہے تم نے؟ ایک رات نہیں گزارتا کوئی. کوئی تو کہہ دے. اللہ کے رسول ایک صحابی کی قبر بننے میں ٹائم ہے تو جنت البقیع میں بیٹھ گئے اور آنکھوں سے اتنے آنسو گرے کہ آپ وہ جگہ بالکل بھیگ گئی. عرض کی یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ قبر قریب آ رہی ہے. میرے بھائیوں میرے دوستو یہ بتاؤ نوجوانوں، ایک بات ہی سوال کروں گا، زیادہ بات نہیں کروں گا انسٹاگرام اور فیس بک کے اوپر. جن آنکھوں سے تم نے فیس بک پہ گندی فلم دیکھی ہے کیا ان آنکھوں سے حضور کو قبر میں پہچان لوگے؟
بتاؤ بتاؤ تو بتاؤ، یہ آنکھیں تمہاری تھیں؟ نہیں، اللہ کی امانت تھی۔ یہ 50-60 سال کی زندگی میں رب کو بالکل بھول گئے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو بدلو، اپنے رب کو راضی کرو۔ یہ بھی کیا زندگی جی رہے ہیں ہم لوگ، گناہوں کی زندگی۔ آؤ رب سے کہیں رب معاف کر دے، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اس کے سامنے رویا کرو، اس کے سامنے گڑ گڑایا کرو، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے تو مجھے بھی توفیق دے۔ اس سے کہا کرو مالک ہم گنہگار بڑے ہیں، تو کریم بڑا ہے، ہمیں معاف کر دے۔